اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو مقدم کرتے ہیں ہر چیز پر، بہترین ہستیوں پر حسب دستور درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر کی ذات ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام صلح اور قیام، امام حسین علیہ السلام کا قیام، اور اس سے پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کا جو کارنامہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تحقیقی اور تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم قبل اس کے کہ ان دو عظیم سرداروں کے کارناموں کا تذکرہ کریں، ان دو عظیم سرداروں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس گھرانے کو جاننے کی کوشش کریں کہ جس گھرانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں سب پر فوقیت، بالاتری اور برتری عطا فرمائی ہے۔ میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت و مودت کو امت مسلمہ پر واجب قرار دیا، جن کو طہارت اور عصمت کی سند عطا فرمائی، اور جنہیں دین مبین اسلام کے رکھوالوں کے طور پر صداقت و عزت و حمیت اسلام کا مرکز قرار دیا۔ ہم نے کل کے پروگرام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت پر جو آیت سورہ احزاب کی 33ویں پیش کی، اس پر مفصل گفتگو کی۔ حقیقت یہی ہے کہ ان ہستیوں سے بالاتر کوئی ہستی نہیں، ان 5 خمسہ طیبہ پنجتن پاک سے بڑا کوئی نہیں اللہ کی ذات کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں انہیں شاہکار کے طور پر خلق فرمایا، اور ان کے ہی صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ان کے وسیلے سے قبول ہوئیں، اور بہت ساری دنیا کے اندر برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کا تعلق انہی ہستیوں کے وجود نورانی سے ہے۔ عزیزو، ہم نے بتایا سورہ احزاب کی آیے تطہیر، پھر اس کے بعد ہم نے آیے مباہلہ کی تلاوت کر کے بتایا کہ جب اسلام کی عزت اور آبرو کا مسئلہ آتا ہے تو صداقت کے مینارے یہی 5 ہستیاں ہوتی ہیں، جبکہ ازواج نبی بھی وہاں موجود تھیں اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کمی نہیں تھی۔ باوجود اس کے کہ صحابہ اور ازواج موجود، لیکن اللہ کے نبی نے دین کی آبرو، دین کی صداقت اور دین کی حفاظت اور دین کی دلیل کے طور پر جن ہستیوں کو پیش کیا،
اپنے ساتھ وہ 4 ہستیاں کہ ٹوٹل جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، اور آپ کے 2 عظیم صاحبزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو ان کے کسی بھی کردار پر انگلی اٹھانا اسلام پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ ان کی صداقت اور سچائی کو چیلنج کرنا اپنے جھوٹے ہونے کے اعلان کے مترادف ہے۔ جو ان کے مقابل میں آیا وہ جھوٹا، جو ان کے مقابل میں آیا وہ گمراہ، جو ان کے مقابل میں آیا وہ باطل۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا بہت سارے اہل خرد اور اہل دل اور اہل معرفت کے لیے ایمان اور عقیدے کے طور پر واضح ہو گیا، لیکن جن کو واضح نہیں ہوا ان کے اوپر ہم واضح کرنے کے لیے مزید ایک اور آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں کہ یہ آیت سورہ شورا کی 23ویں آیت ہے، آیت نمبر 23۔ آئیے اس پر آپ بھی نظر ڈالیں۔ یہ آیت ہے سورہ شورا جو کہ خود 42واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 23۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ، یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، مودت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ میں تفسیر میں کیا کہوں ناظرین، اہل سنت ہی کی تفاسیر کو سامنے رکھتا ہوں۔ تقریباً ہر انصاف پسند اہل سنت کے مفسر نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہوئے خود آپ کے بیان کو کتابوں میں شامل کیا ہے۔ ان میں سے پہلی کتاب جو اہل سنت کے یہاں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ تفسیر در منثور ہے امام جلال الدین سیوطی کی۔ آئیے ہم پہلے اس کی طرف آتے ہیں، پھر کچھ اور تفاسیر کا علم آپ کو دیتے ہیں کہ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر رسالت کو مودت اہل بیت اطہار قرار دیا ہے۔ رسول اسلام کی وہ عطرت، وہ عظیم قرابت دار کہ جن کی محبت و مودت اجر رسالت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نمک حلالی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان ہونے کو جائز اور حلال بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجر کو ادا کرے، اور اجر رسالت کو اللہ نے نہ مال قرار دیا، نہ دنیا کی دولت و حکومت و اقتدار قرار دیا، نہ تعریف اور شہرت کو قرار دیا، بلکہ واضح کر دیا کہ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، کوئی اجر رسالت تم سے ہم نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ محبت سے بھی بالا تر چیز ہے مودت، کہ جہاں اپنی جو رشتہ داریاں ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد، ان سے جو محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں کسی پر قربان کرنے کی ضرورت پڑ جائے
تو جہاں ہم قربانی کا جذبہ لے کر کسی سے عشق کا اظہار کرتے ہیں وہیں مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور پہلی کھیپ مسلمانوں کی جو صحابہ کرام ہیں ان کا مسلمان ہونا اسی وقت قبول ہوگا جب وہ اجر رسالت ادا کریں گے، یعنی اہل بیت اطہار سے، اپنی اولاد سے اور اپنے آپ سے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ایک حوالہ جو پیش کرنے جا رہے ہیں تو تفسیر در منثور کا امام جلال الدین سیوطی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، یہ تفسیر در منثور ہے جس کا ترجمہ کیا ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب نے الازہری۔ اب ہم جاتے ہیں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے موجود تفسیر ہے، اور آپ خود اس تفسیر میں جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے متوجہ ہو سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ جس کو بہت سارے بنو امیہ کے اقتدار والے اور بہت سارے صاحبان حکومت نظر انداز کرتے رہے۔ دیکھیے اس کو میں آپ کے اور قریب کرتا ہوں، یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ امام ابن جریر نے ابو دیلمی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے، جب حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے میں کہوں گا سلام اللہ علیہما کو بطور قیدی لایا گیا اور دمشق کے راستے میں کھڑا کیا گیا تو ایک شامی کھڑا ہوا، اس نے کہا الحمدللہ الذی قتلکم واستأصلکم، اس اللہ کی تعریف جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں جڑ سے اکھیڑا۔ تو حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ کیا تو نے حامیم سورت پڑھی ہے، یعنی سورت شورا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ؟ اس نے پوچھا کیا تم وہی ہو، تم وہ ہو، یعنی ذی القربہ، وہ قربہ جو ہے رسول اللہ کے قرابت دار، کیا تم ہو؟ فرمایا ہاں۔ تو اس آیہ کریمہ میں خود اہل بیت اطہار نے جو تفسیر میں بتائی ہے اس کو نقل کیا۔ اب آئیے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے من یقترف حسنتاً جو آیا ہے اس آیہ کریمہ میں، حسنہ سے مراد پوچھا تو فرمایا کہ حسنہ کا معنی حضور کی آل سے محبت کرنا ہے، حضور کی آل سے محبت کرنا ہے۔ میں مزید اس کو آگے بڑھاتا ہوا جی امام احمد، امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام نسائی اور حاکم رحمہ اللہ نے حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہم نکلتے ہیں تو ہم قریش کو باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غصے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کے درمیان پسینہ بہنے لگا، پھر فرمایا اللہ کی قسم کسی مسلمان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ اور میرے رشتے کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ یعنی یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اللہ کے نبی نے توجہ کیجئے کہ فرمایا کہ ایمان سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا میں کنٹرول روم سے گزارش کروں کہ ایک بار پھر ہمیں دکھائیں کہ ایمان کسی بھی، اللہ کا نبی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، ایمان کسی کے دل میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک کہ محبت نہ کریں رشتہ داروں سے اور اللہ کے نبی کی اولاد سے۔ یہ اس قدر اہم بات ہے۔ اب اگر کوئی سوال میں کر رہا ہوں ابھی اور بات انشاءاللہ واضح ہوگی بعد میں چل کے، کہ اب اگر کوئی ان سے خالی بغض نہ رکھے، ان سے خالی دشمنی نہ کرے بلکہ دشمنی کی حد کر دے اور ساری حدوں کو پار کر دے اور ان کی جان کے درپے ہو جائے اور انہیں قتل کرنے کے اوپر آ جائے، ان سے جنگ کرے،
مولا علی سے جنگ کرے، جناب سیدہ کے ساتھ بحث کرے اور جناب سیدہ کو جھٹلائے، اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ الجھے اور آپ کو پریشان کرے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی دیرینہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شہید کر دے۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور نے جو قسم کھا کے فرمایا کہ ایمان تک داخل نہیں ہوتا دلوں میں جب تک کہ محبت اہل بیت کی داخل نہ ہو، تو کیا یہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے کے بجائے دشمنی ہی نہیں کی بلکہ دشمنی کی حد کر دی؟ سب سے بڑا بغض کا واضح نشان کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تاریخ نے ان ساری دشمنیوں کو اپنے سینے میں ثبت بھی کر لیا۔ آگے ایک اور حدیث کو میں یہاں سے سنا کر کے واپس میں آپ کو دوسری تفاسیر کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابن انباری رحمہ اللہ، دیکھیے امام ترمذی میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کو میں اس طرح دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی واضح ہو جائے۔ امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابن انباری رحمہ اللہ نے مصاحف میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ اللہ کی کتاب یہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ میری اولاد، میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ دیکھیں نا، یہ میری اولاد میری اہل بیت ہے، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں گی۔ دیکھو تم کیسے میرے بعد ان کی نیابت کرتے رہو۔ اب اس کے بعد آگے دونوں کی بات کی ہے نا، قرآن اور اہل بیت کی، لیکن زیادہ تاکید کی ہے اہل بیت اطہار کی، اس لیے کہ قرآن سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہونے والی تھیں، اس لیے اللہ کے نبی نے مزید واضح کیا۔ اور یہ بات یہاں پر امام ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، طبرانی، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ نے شعب الایمان میں حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا بہم پہنچاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں بے شمار احادیث سے ثابت ہیں۔ ناظرین، آپ توجہ کریں کہ کن ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی عصمت و طہارت کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں دی، جن کے صداقت اور سچائی کے مرکز ہونے اور سچائی کے علمدار ہونے اور سچائی کی نشانی اور دلیل ہونے کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں دی، جو کہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت تھی، جس کو ہم نے کل پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنایا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رسالت قرار دیا، اور اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ خدا کی قسم کسی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت نہ کی جائے۔ اب ذرا کچھ اور اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو تفاسیر ہیں اس کی طرف آئیے، میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی جو تفسیر ہے میں کمپیوٹر سے دکھا رہا ہوں کیونکہ ساری کتابیں میں یہاں لا کے لا نہیں سکتا تھا۔ الجامع لاحکام القرآن، یہ لابی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، یہ قرطبی تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، اور اسی تفسیر قرطبی کی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، تفسیر قرطبی کی آیہ کریمہ کے ذیل میں، سورہ شورى کی آیہ کریمہ کے ذیل میں انہوں نے جو فرمایا
اس پر توجہ کیجئے، یہ جلد 16 صفحہ 21 میں آپ کو مل جائے گی۔ فالمعنی علی ھذا، اب وہ معنی کر رہے ہیں قل لا اسألکم کا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ رسالت پر کوئی تم سے اجرت نہیں چاہوں گا، لیکن اذکرکم قرابتی، لیکن میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میری قرابت کے بارے میں، علی انہ استثناء لیس من الاول، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں ذکرہ النحاس وفی البخاری، بخاری میں ہے عن طاووس سے عن ابن عباس انہ سئل عن قولہ تعالی، اس سے حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ الا المودۃ فی القربہ سے کیا مراد ہے؟ فقال سعید ابن جبیر قربہ آل محمد، قربہ سے مراد یہاں پر آل محمد ہے۔ یہ ذرا اس کو آپ دیکھیے، یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑا کر کے آپ کی خدمت میں دکھاؤں تاکہ آپ اسے آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میرے خیال میں اتنا میں نے بڑا کر دیا ہے کہ اب کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے کہ کہے کہ میں پڑھ نہ سکا۔ تو یہ ہے قربہ سے مراد کیا ہے؟ آل محمد۔ فقال ابن عباس نے فرمایا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں آل ہی کہوں گا کہ بات بھی آل کی ہو رہی ہے اور آل کو لوگ بھلاتے ہیں، یہ کیا محبت ہے اور محبت کا انداز ہے جو ہمارے بھائی اپناتے ہیں، جب تفسیر بھی لکھتے ہیں اور بات بھی آل کی کر رہے ہیں لیکن آل ہی کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ لم یکن بطن من قریش الا کان له فیہم قرابہ، قریش میں کوئی بھی ایسا شکم نہیں ہے، کوئی بھی ایسی نسل نہیں ہے کہ جس میں قرابت نہ ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ الا ان تصلوا ما بینکم من القرابہ فہذا قول وقیل القربہ قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کہ قرابت الرسول سے مراد ہے لا اسألکم اجرا الا ان تؤدوا قرابتی واہل بیتی، یہی ہے اس کا معنی جو واضح کر رہے ہیں دوبارہ، اور میں اس کو مزید کیوں آپ کا ٹائم لینے کے لیے زیادہ پڑھوں، میں صرف یہی بتاؤں کہ واضح طور پر یہاں بھی قربہ سے مراد کیا ہے بتا دی گئی۔ وفی روایت سعید بن جبیر عن ابن عباس لما انزل اللہ عز وجل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آئے مودت، قالو پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین نودہم، کہ یہ کون ہیں کہ جن سے مودت ہم کریں، محبت کریں؟ قال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ و ابناؤہما، یہی امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رُؤِيَ عَنْ عَلِي رضی اللہ عنہ، پھر دیکھیے رضی اللہ عنہ کہہ کے کوشش کرتے ہیں کہ عظمت کو گھٹایا جائے۔ علی علیہ السلام سے جو روایت ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت اہل بیت اطہار کے ان شخصیتوں کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث اور میں سنا کر وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہوں گا، حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی عطرتی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حرام کر دی گئی ہے جنت کس پر؟ علی من ظلم اہل بیتی، جو میری اہل بیت پر ظلم کرے اور میری عطرت، میری اولاد کو اذیت پہنچائے۔ اس کو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کن شخصیتوں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ صلح امام حسن اور قیام امام حسین علیہ السلام، یہ دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، اور ان کے جو ماں باپ ہیں، والدین معصومین، اور پھر خود رسول اسلام، یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی دشمنی کرے گا اور ان پر ظلم کرے گا تو جنت ان پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ جو
ان کے ساتھ مقابلے پر آ جائے، ان سے جنگ کرے، ان کے ساتھ لڑائیاں کرے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرے اور 80 سال تک علی اور اولاد علی پر سب و شتم کروائے، لعنتیں کروائے، گالیاں دلوائے اور قتل کرتا چلا جائے اولاد علی کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ظلم بھی کرے نا میری اہل بیت پر اور میری اولاد پر، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اب میں حیران ہوں بعض ان نام نہاد مولویوں کی حرکتوں پر کہ جو آج بھی 1400 سال بعد بھی بنو امیہ کے وکیل بنے پھرتے ہیں اور ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کی ساری حدوں کو پار کر دیا، ظلم کیا، قتل کیا، چاہنے والوں کو ان کے قتل کیا، خود انہیں اذیت پہنچائی، رسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے آ گیا تھا، وہ صحابی ہے، اب وہ کسی لحاظ سے بھی نفرت کے قابل نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے ساتھ اتنی زیادہ بغض و عناد اور دشمنی کا لمبا سلسلہ رکھے اور پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، مولوی اسے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کے کہہ دیا کہ جنت ان پر حرام ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ خیر، باتیں بہت ہوں گی لیکن فی الحال میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک اور حوالہ دے کر کے آج تفسیر روح المعانی ہے، بہت عظیم تفسیر ہے یہ بھی اہل سنت کے یہاں، اور اس کی تفسیر کی بھی آیت مودت کے ذیل میں جو انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں اس میں سے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ لکھنے والے ہیں علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود الآلوسی البلادری۔ یہ عظیم مفسر ہیں اور تفسیر ان کی مشہور و معروف ہے۔ ہم ان کی تفسیر جو آیہ مودت کے ذیل میں ہے اس کو آپ کی خدمت میں اس کی جھلکیاں پڑھتے ہیں، آپ کی خدمت میں سناتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اور آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ صرف ہم نہیں ہیں کہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم جلد 13 ہے، صفحہ 32 سے ہم نے سکین کیا ہے۔ اخرج ابن جریر عن ابی دیلم قال لما جیء بعلی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہما اسیرا فاقیم على درج دمشق قام رجل من اہل الشام فقال الحمد للہ الذی قتلکم واستأصلکم فقال له علی رضی اللہ تعالی عنہ قرأت القرآن؟ قال نعم. قال اقرأت الف لام حامیم؟ قال نعم. قال ما قرأت؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال فإنکم لأنتم هم؟ قال نعم. وہی بات جو میں نے تفسیر در منصور سے بتائی کہ ابن جریر نے ابی دیلم سے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب دمشق میں اسیر کر کے لایا گیا تھا تو ایک شامی نے کہا تھا کہ اللہ کی تعریف اس اللہ کی جس نے آپ کو قتل کیا اور آپ کو ذلیل کیا۔ تو اس کے مقابل میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تو نے سورہ حامین جو شورا ہے، سورہ شورا سورہ قرآن مجید کی 42ویں سورت، کیا تم نے اس کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ تو کہا کیا تم نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کیا تم لوگ ہو؟ کیا وہ قربہ سے مراد تم ہو؟ قال نعم، جی ہاں ہم ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنی ہے۔ اگر واقعاً آپ اہل بیت اطہار کو چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچائیں،
ان کی تعریف کر کے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، قتل کیا اہل بیت اطہار کو، اذیت پہنچائی، ستایا، رلایا اور ہر طرح کی ناسزا گوئی سے، گالیوں سے انہیں پریشان کیا۔ اب ایک اور میں یہاں پر سناؤں کہ خود اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام سے بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ روی زادان عن علی کرم اللہ تعالی وجہ قال فینا فی الف لام میم حامیم آیت لا یحفظ مودتنا الا مؤمن ثم قرأ هذه الآیہ۔ اس آیہ کریمہ کو اللہ کے ولی مولا علی علیہ السلام نے بھی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری ہی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہماری مودت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ پھر کمیت کے ایک شعر کو انہوں نے نقل کیا، میں چونکہ آپ کا وقت اس میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مجھے کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے یہاں یہ بھی فرمائی ہے کہ خطاب صرف انصار کے لیے نہیں ہے کہ تم پر مودت جو ہے اہل بیت کی واجب ہو گئی ہے، بلکہ تمام امت کے لیے۔ والخطاب علی هذا القول لجميع الامہ لا للانصار فقط وان ورد ما يوهم ذلك فانهم كلهم مکلفون بمودت اہل البیت۔ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں مودت اہل بیت کے بارے میں، سب کے اوپر، سلفین، سابقین، لاحقین، اولین، آخرین، جتنے بھی دنیا میں کلمہ گو ہیں، تھے، رہیں گے، آنے والے، سب پر مودت اہل بیت واجب ہے۔ مودت اہل بیت کی اس ذمہ داری سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری البتہ سب سے پہلے کس پر آئی؟ مہاجر و انصار پر آئی، یعنی امت کی پہلی کھیپ صحابہ کرام پر آئی۔ تمام صحابہ پر واجب تھا اہل بیت اطہار سے مودت کرنا اور محبت کرنا۔ اگر وہ محبت نہ کرتے تو وہ پھر دین سے نکل جاتے، اس لیے کہ ایمان دل میں ان کے داخل نہ ہوتا جب تک کہ ان سے مودت نہ کرے۔ مومن اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ ان سے مودت نہ کرتے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جو ارباب اقتدار کروایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور ان کو برابر، کبھی کبھی صحابہ میں سے چند کے نیچے ان کو کر دیا جاتا تھا۔ کتنا عظیم ظلم ہے یہی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محل، ایک چیز جو اس کی مناسب جگہ پر رکھے تو عدل ہے، اور اس کی مناسب جگہ سے ہٹا دے تو ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے۔ امامے کو میں اپنے پیر پہ رکھ دوں تو ظلم ہے، جوتے کو میں اپنے سر پہ رکھوں تو ظلم ہے۔ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا نام عدل ہے، اور اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام ظلم ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جن کی محبت صحابہ پر بھی واجب، جن کی اطاعت صحابہ پر بھی واجب، جن کا احترام، جن کا استقبال، جن کی مودت صحابہ پر بھی واجب ہے، وہ صحابہ کہ جن کے اوپر ذمہ داری عائد آ رہی ہے، وہ برابر بن جائیں ہمارے عقیدے میں کس کے؟ اہل بیت اطہار کے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اور تاریخ نے اسی ظلم کی خاطر ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار دیکھا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمت سے ان کو نیچے لے کر، نیچے رکھ کر دوسروں کو کبھی ان کے برابر یا ان سے بھی افضل بتا کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ جب ظلم کہیں کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، برکتیں اس کی رک جاتی ہیں۔ آج امت مسلمہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آج سراپا امت مسلمہ ذلت و خواری کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ اگر اس امت کو اٹھنا ہے اوپر تو اللہ کی رحمت اس وقت ان پر ہوگی جب یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آج مولوی بھی کرتے ہیں، ملا بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اکثریت میں کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو یا صحابہ کے برابر یا صحابہ سے بھی نیچے لے کے چلے جاتے ہیں۔ واجب ہے اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام پر سب سے پہلے واجب ہے،
پھر تابعین پر، پھر تبع تابعین پر، اسی طرح نیچے چلے جائیے آپ۔ اور ایک اور حدیث جو انہوں نے بھی واضح طور پر لکھی ہے، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ اس پر توجہ کیجئے۔ وَأَخْرَجَ ابن حبان والحاکم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نا، ظلم یہاں پر بھی ہوتا ہے، تفسیر ہے، تفسیر میں بات بھی لکھی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کی مودت کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دم بریدہ صلوات بھی پڑھا جا رہا ہے، آلہ کو بلا دیا جاتا ہے۔ وعلیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ، لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ تعالی النار۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی بھی مرد بغض نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے داخل جہنم کر دے گا۔ یعنی بغض رکھنے والا اہل بیت سے 100% اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ بیٹھ کر وکالت کرتے چلے جائیے، 100 تعویل بیان کیجئے، 100 اس کی فضیلت کہیں سے جعلی جھوٹی بنا بنا کے پیش کرتے چلے جائیے، آپ چاہے جو مرضی کرتے چلے جائیے، آپ پوری کوشش، پورا زور اس بات پر لگا دیجئے کہ کسی کو صحابی ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، آپ نہیں بچا سکتے۔ اور انفیکٹ ہم کچھ حدیثیں صحیح بخاری سے بھی لا کے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے نا جہنم کی طرف، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، میرے تو صحابی ہیں۔ یہ جو صحابیت کا بھوت جن پر سوار ہے، بار بار کہتے ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے سب کچھ معاف، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دن کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آواز آئے گی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا 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 ہے؟ ما احدثو بعدک، تمہارے بعد جو انہوں نے کیا، آپ یا رسول اللہ کیا نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو شاید اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ حدیث پہلے ہی سنا کے وارن کر دیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابی ہونے کا مطلب یہ کہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی امت مسلمہ کا انسان کھڑا ہو کر بغض کرے گا اہل بیت سے، وہ جہنم میں جائے گا، یہ بات آج کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، خود صحابہ کے درمیان یہ قسم کھا کے سنا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، کہیں تم بھی جہنم کے ایندھن بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت ساری حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں تفسیر روح المعانی میں، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، آخر میں انہوں نے مشہور جو اشعار ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا جو شافعی نے کہا اپنے اشعار میں، یا راکباً قف بالمحسب من منا۔ اس کے بعد آخر کا جو شعر ہے وہ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر حب آل محمد رافضی ہونا ہے تو دونوں یعنی جن و انس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ یہ شافعی کا قول ہے، اور اس کو انہوں نے آلوسی نے، علامہ آلوسی نے بھی نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح شافعی نے کہا تھا۔ اب میں آپ سے صرف 2-3 باتیں کر کے آج آپ کی کالز لینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اتنی تاکید ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی،
قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ کے نبی بارہا اور بارہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، کہیں ان کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، کہیں انہیں تم اپنے ظلم کا نشانہ قرار نہ دو، کہیں تم ان سے بغض نہ کرو، کہیں ان سے نفرت نہ کرو۔ محبت، مودت، محبت، مودت، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ، جہنم میں جائے گا وہ کہ جو ان سے بغض رکھے گا۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام کو بار بار کیوں اللہ کے نبی سنا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اب کہ کچھ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سوچئے، غور کیجئے، آپ کو بہرحال یا اہل بیت اطہار کے ساتھ رہنا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ رہنا۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ آپ کو اہل بیت سے ہی محبت کرنی ہے تو پھر وہ سیاست بازی چھوڑ دیں کہ ہم ان کو بھی چاہتے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ سیاست ہوئی، یہ سیاسی بیان ہوا کہ ہم جناب ان کو بھی چاہتے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں۔ نہیں، چاہت صرف ایک سے ہو سکتی ہے۔ اہل بیت اطہار سے چاہت ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے مقابل میں جو آیا تھا، تاریخ اس کی واضح جو ہے آپ کو گواہی دے گی، اس کو بہرحال چھوڑنا پڑے گا۔ دونوں کشتی پر آپ سوار نہیں ہو سکتے۔ سوچئے، غور کیجئے، ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ میں انشاءاللہ المستعان مولا علی کے مقابل میں، رسول اللہ کے مقابل میں، اور امام حسن اور امام حسین کے مقابل میں ایک خاندان آیا، اس خاندان کی دشمنی کی ساری حدیں خود انہوں نے پار کی، انتہا کر دی بغض و عناد اور دشمنی اہل بیت اطہار کی۔ اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بجائے اس کے کہ مسلمان ہونے کا ثبوت، اپنے دل میں ایمان کے ہونے کا ثبوت اہل بیت سے وفاداری کر کے پیش کرتے، وہ وکالت کرنے لگے۔ کس کی؟ اس خاندان کی جو خاندان ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے خاندان کے مقابل میں رہا اور آج تک بنو امیہ کے ایلچی اسی بغض و دشمنی کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں۔ میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ کل میں انشاءاللہ حسنین کریمین کے فضائل جو حدیثوں میں آئے ہیں، یہ تو قرآن کی آیتوں سے آج تک ہم نے گفتگو کی ہے نا، پھر حدیثوں میں جو فضائل آئے ہیں، ان ہستیوں کو پہچانیں کہ ان کے مقابل میں آنے والوں کو بھی آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، عقل و خرد بھی انسان کی اس وقت تیار ہوتی ہے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے جب آپ اس کی ضد کو پہچانیں گے، یعنی آپ اجالے کو پہچانیں گے تو اندھیرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، نور کو پہچانیں گے تو تاریکی سمجھ میں آ جائے گی، حق کو پہچانیں گے تو باطل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، بات سچی سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے مقابل میں جو بات جھوٹی ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے ہم پہلے ان کے جو اسٹیٹس کو، ان کے جو مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ اسے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کے مقابل میں آنے والے وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ کیا یہ کوئی ذرا برابر بھی ممکن ہے کہ ان سے دشمنی کر کے بھی کوئی نجات پا سکے، جنت میں جا سکے؟ اللہ کے نبی اور قرآن نے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے بغض رکھا، خالی بغض جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کچھ نہ کرتے نا اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم، زیادتی، تہمت لگانا، ناروا الزامات تراشی کرنا اور ان کے ساتھ ستم کرنا، کچھ بھی نہ کرتے نا، خالی دل میں بغض رکھتے۔ جیسا کہ آج کل کے ملا کچھ نہیں کر سکتے اہل بیت اطہار کے ساتھ، زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، خالی زبانی کلامی بغض اپنے دل میں اس کو زبان سے ظاہر کرتے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، اس کے علاوہ وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جو بغض بھی رکھے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو صرف دل میں بغض نہ رکھے بلکہ زبان پر لے آئے، پھر زبان پر بھی نہ لائے بلکہ دوسروں سے بھی وہی کام کروائے، پھر یہ کہ لڑائی کرنے آ جائے، جنگ کرنے آ جائے، یعنی اس کا بس چلے تو
حضرت علی علیہ السلام کا کہ بدن کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کا بس چلے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا جائے، ایسی دشمنی۔ امام حسن مجتبیٰ کو نہ تنہا رلایا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، بلکہ شہید کیا گیا صرف اپنے بیٹے کو اقتدار پر لانے کے لیے۔ اور پھر امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، اور جب بھی انسان بیدار ہوتا ہے وہ حسین حسین کر کے واضح کر دیتا ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا۔ یہ حق در اہل بیت ہی سے آپ کو مل سکتا ہے، اس سے ہٹ کر جہاں جائیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس اجالا بھی ہے تو انہی کا کوئی ایسا غلام ہوگا، وابستہ ان سے کوئی عاشق ہوگا، محب ہوگا، تبھی نورانیت اس کے اندر آئی، ورنہ تو ان کے مقابل میں آنے والے کو اللہ نے کسی بھی نعمت سے نوازا نہیں ہے۔ میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو حدیث کی روشنی میں حسنین کریمین کو سمجھنے پر ہوگی، مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم بتائیں گے کہ صلح کن حالات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کی، پھر صلح کے شرائط کیا رکھے جن سے آج بھی بنو امیہ کے وکلاء کتراتے ہیں، بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ اور آج کا سوال انشاءاللہ یہی ہوگا آپ سے کہ آپ اس پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کی ساری حدوں کو پھاندنے والوں کے ساتھ آج ہمدردی جتانے والی قوتیں موجود ہیں، آج بھی بنو امیہ کے وکیل موجود ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اس پر آپ توجہ کیجئے، جواب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مرشد سائیں۔ وعلیکم السلام مرشد سائیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مجھے معلوم ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں جی اور جو حق کی جستجو میں ہیں، آپ کا وجود ان کے لیے انشاءاللہ مبارک ہے، اور ان بہن بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیسی ہستی اب میں موجود ہے جو ابہام اور اعتراضات اور جو اس پہ پردے ڈالے گئے ہیں اس کو افشاں کر رہے ہیں۔ ہم دیتا ہے دل سے آپ کے شکر گزار ہے، مولا آپ کو اس کی جزا دے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی کون میری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ جی مولانا صاحب میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں۔ فرمائیے بہن سیدہ۔ جی مولانا صاحب میں آپ کا پروگرام سنا، بہت اچھا، دل اتنا خوش ہوا کہ جو ماہر رامی دردر سے سن رہے تھے تو وہ جیسے وہ آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے، اتنا اچھا۔ آپ کو یہ بہت بہت دعائیں کرنے کے لیے شکریہ، اور آپ کے بس دعائیں کے لیے میں نے اس لیے فون کیا۔ بہت شکریہ، آپ دعا میں یاد رکھتی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال جن کے پاس ہوگا میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں آگے اور سوال ضرور کریں، مختصر سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بولتا ہوں، میرا نام رضا حسین اکبر علی طاہر بھائی ہے۔ جناب رضا حسین اکبر علی صاحب فرمائیے۔ رضا حسین اکبر علی طاہر بھائی جی مولانا فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا مولانا سید شیخ یزدانی۔ جی آپ ہمارے پروگرام میں اس پروگرام سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عابدی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ پرویز عابدی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 سوال آپ کی خدمت میں، 2 نہیں 1 سوال کیجئے، کیونکہ ہر دن ایک سوال میں لگاتار ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، ہر دن ہوں انشاءاللہ، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج ایک دن 1 سوال کیجئے، بسم اللہ۔ چلو ٹھیک ہے سرکار۔ آپ نے جو کل تفسیر در منصور سے 2 حوالے پیش کیے تھے ابن مردویہ کی سند کے ساتھ، جی تو کیا آپ ان کے اسناد بیان کر سکتے ہیں
اور دوسرا یہ کہ ابن مردویہ اور ام سلمہ اور ابو سعید خدری ان کی سن وفات اور سن ولادت جو ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ام سلمہ کی وفات کب ہوئی ہے جی. اور ابن مردویہ کی وفات کب ہوئی ہے اور ان کے درمیان اگر کوئی گیپ ہے یا نہیں، یا اگر یہ کس صدی کے آدمی؟ تو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جو در منصور میں نے جو ہو بہو عبارت پڑھ کے سنائی تھی وہ کیا حدیث صحیح نہیں ہے یا سند میں کوئی خلل ہے؟ یہ کچھ کرنا چاہتے کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی اگر آپ اس کی سند پیش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا. اور ابن مردویہ اور ام سلمہ کے درمیان جو ہے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ ام سلمہ پہلی صدی، ام سلمہ جو ہے وہ پہلی صدی کی ہیں، حافظ ابن مردویہ جو ہیں وہ کس صدی کے؟ اگر آپ بتا دیں کہ ان کے درمیان والے جو راوی ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سوال کیا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے. میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا، ہمارے بھائی پرویز صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، اس مقصد میں ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کریں. اگر ہمیں کسی اور طرف لے جانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوشش ان کی ناکام ہوگی کہ میں ابھی چلا جاؤں سند کے چکر میں اور پھر میں اس میں الجھ جاؤں، اصل بات جو ہے وہاں رہ جائے. اور شاید کسی کی یہ خواہش بھی ہو کہ یہ اصل اپنے اس ٹریک سے جو ہے ہٹ کر کہیں اور چلے جائیں، ہم ان کو ڈائیورٹ کر دیں. بات سمپل سی ہے کہ ایک اگر روایت ہوتی، ایک اگر کوئی حدیث ہوتی تو اس کے سند کی چھان بین میں آپ الجھتے اور اسی ایک خبر واحد سے اگر آپ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے تو آپ اس کے پیچھے جاتے. جبکہ متواتر حدیثیں ہیں اور مختلف ذرائع سے، مختلف طرق سے، مختلف منابع سے، مختلف سند کے ساتھ، مختلف راویوں کے ذریعے سے ایک حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے. شیعہ کتب میں تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. اہل سنت کے ہاں بھی جو گزشتہ پرانے علماء ہیں انہوں نے سند کو دیکھ کر کے لکھا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں. ہم ایک متواتر چیز، متفق علیہ چیز، ایک واضح مشہور مستند چیز کو سنیں اور پڑھیں. اگر کوئی ایسا صرف نادر کوئی ایسی بات ہو، شاذ و نادر کے جس کے اندر صرف ایک حدیث ہے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی سند میں جا کے ہم الجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کام کرتے ہیں. اگر نہیں تو ہم کوشش کریں کہ حقائق کو مان کر کے بات جو آگے کی ہے اس کے لیے زمین ہموار کریں، کیونکہ ابھی ہمیں بہت لمبے سفر کو طے کرنا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، پاک پروردگار آپ کو ترقی بھی عطا فرمائے. مولانا صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم تو آج 14ویں صدی میں موجود ہیں، تو ہم سے پہلے صحابہ اکرام سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر زیادہ واجب ہے، جی، تو جن لوگوں نے، جو لوگ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے واقعے سے لے کر مولا کائنات کی معاویہ کے خلاف جنگ تک کسی واقعے کو صحیح نہیں مانتے، صرف کربلا کے آ کے تھوڑا بہت یہ بیان کر دیتے ہیں. تو جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، جس طرح آپ نے فرمایا قربت دار، تو دوسرے غیر شیعہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹھتے ہیں قربت دار وہ ہیں. تو ادھر نہیں، قربت دار نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ صحابہ کے لیے آیت آئی ہے. قرابت دار، قربہ کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف رشتہ دار، قرابت دار، اقربا کو کہا جاتا ہے، نہ کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو، صحبت والوں کو نہیں کہا جاتا. ایک اور گزارش علامہ صاحب، میں ایک آپ کو، جیسے پرویز بھائی کو کہتا ہوں کہ ایک سوال کریں، تو آپ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ ایک ہی سوال کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. اور ویسے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مختلف یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب گل حسین شاہ صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ. میں آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز کرے اور آپ کو اس میں اور زیادہ علم میں اضافہ فرمائے. میں کہتا ہوں، اور ایک مجھے فون آیا تھا پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ کسی علماء کرام کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پرچم نہیں کرتا، وہ کون سے عالم میں؟ میں نے کہا پھر کبھی فون کریں گے تو میں بتا دوں. جی. میں نے
آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا نا، تو وہ انہوں نے سنا کہ ٹی وی میں جی تو انہوں نے کہا. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا گل حسین شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے حق میں آپ دعا کرتے رہیں اور اسی طرح آپ کی دعاؤں کے اثر سے ہم کچھ خدمت کا شرف حاصل کر سکیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی صاحب محمد اظہر اقبال سیالوی کسو کیا ہوتا ہے پاکستان سے کر رہا ہوں. محمد اظہر سیالوی صاحب فرمائیے. جی حضرت، آپ نے جو موضوع چنا ہے یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے سے اکثر مولوی جو ہے وہ کتراتے ہیں. جی تو دو تین چیزیں عرض کرنی ہے مختصر وقت میں، ان کی طرف دو تین نہیں، ایک چیز جی فرمائیں. میں میری عرض سنے ایک ہی لگے گی جی. آج کا اس کی وضاحت کروانی ہے. جو نیچے طبقے عام لوگ وہ بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ کاتب وحی تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ سے کہا کہ تم شادی نہ کرنا. یہ باتیں عوام میں ہیں کہ ایسی باتیں ہیں، ان کی بھی ذرا وضاحت کر دیں. اور جو امام حسن علیہ السلام سے صدر یزید کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں جو شک تھی کہ خلافت ان کے بعد، وہ ابھی آئے گا میرے بھائی، جلدی نہیں کریں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کریں. دیکھیں ابھی سفر میں مقصد یہی ہے کہ آپ صلح امام حسن اور قیام امام حسین علیہ السلام کو حقائق کے آئینے میں دیکھیں، حقیقتوں کے ساتھ اطراف کے حالات کو سمجھیں، اور پھر اس وقت کو آپ محسوس کریں، اس زمانے کو آپ تاریخی حقائق کے ساتھ دیکھیں، ایسے محسوس کریں جیسے آپ اس زمانے میں ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرائط کیا تھے، اور شرائط میں سے ہر شرط میں کتنی عظیم حکمت امام حسن مجتبیٰ کی پنہاں تھی، اور کس قدر دین کی حفاظت کے تمام وہ مراحل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان شرائط کے ذریعے سے طے کیے. اور ادھر دشمنی کی انتہا کرنے والے اور دین سے بیزارگی اور دین سے نفرت کرنے والوں نے بھی جو علل اعلان شرائط کی پامالی کرنے کے بعد ثابت کی ہے، وہ بھی ہم ایک ایک کر کے پیش کریں گے. گھبرائیے گا نہیں، ابھی بہت وقت ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اگلے کال کو شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت قبلہ حافظ صاحب مقصود سے انتظار کر رہا ہوں. فرمائیے مقصود. قبلہ یزید کی اسی کیمپین میں معاویہ کے خلاف جب ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی محمد کو قتل کرایا اور جلایا، اب عبد الرحمن کو ستاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تیرے لیے خلافت نجائز ہے. حضور نے فرمایا تو تلقا اور تیرا باپ عذاب میں سے تھا. مقصود حسین سید صاحب معذرت کے ساتھ آپ بھی ذرا سا جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں چلیں. ہم عنقریب آئیں گے اس بات کی طرف کہ معاویہ اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے، رسول اللہ کی زبان پر معاویہ کیا چیز ہے، پھر صحابہ کرام نے معاویہ کو کس طرح سے دیکھا ہے، کس طرح اس کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھا ہے، پھر صحابہ کرام کے بعد اہل بیت اطہار نے معاویہ کو کیا پوزیشن دی ہے اور اس کی کیا حیثیت بتائی ہے، پھر اس کے بعد محدثین نے، مفسرین نے اور علماء دین نے، شیعہ سنی جتنے بھی اپنی طرف سے جو معاویہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ سارے انشاءاللہ اسی ایک پروگرام کے اندر ہم لے کر آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ چلیے، جلدی نہ کیجئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ گشت کر رہی ہوں گی کہ جو باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ آپ بھی شیئر کریں اور دوسرے ناظرین کو بھی پتہ ہو، لیکن ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ ایک ایک چیز کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایک چیز کو رکھیں گے اور تاریخی حوالے. اور پھر میں ایک بار دہرا دوں کہ کوئی بھی میری طرف سے یہاں پر سٹیٹمنٹ جو ہم دینے جا رہے ہیں بغیر حوالے کے نہیں ہوگا، بغیر کسی دلیل اور سند کے نہیں ہوگا. یہ میری طرف سے گارنٹی ہے، اور کوئی بھی میرا دامن پکڑ سکتا ہے، مجھے مجرم سمجھتا ہے اگر میں نے کسی بھی حوالے میں اپنی طرف سے کوئی ہیرا پھیری کی ہو یا نعوذ باللہ من ذالک خیانت علمی کی ہو. یہ اگلے کالر کو شامل کرتے ہوئے ہم بات کو بعد میں آپ کی خدمت میں مزید وضاحت کریں گے اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عابد صاحب. جی کون میرے بھائی ہیں؟ جی میں صابر علی برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. صابر علی صاحب فرمائیے کیا کہنا چہتے ہیں آپ؟ جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ
کیا یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے اہل بیت کے دشمن ہے اس کو اپنا نفرت اظہار کرے، اس کو دکھاوے؟ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ اس کو کسی ایک موقع پر انشاءاللہ وہ حدیث بھی لے کر آئیں گے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے تم بیزارگی کا اظہار کرو، ان سے تم اپنے بیزار ہونے کا اعلان کرو. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی ہیں؟ میں سید سجاد حیدر بول رہا ہوں، ضلع قصور سے، پاکستان سے. سجاد حیدر صاحب فرمائیے. سر یہ ایک سوال بہت الجھا ہوا ہمارے ہاں، میں اس کے حل چاہتا ہوں کہ سید زادی غیر سید سے نکاح کریں. بہت بہت زیادہ آپ یہ سوال جو ہے نا جب سے ہدایت ٹی وی میڈیا کی دنیا میں قدم ہدایت ٹی وی نے رکھا، یہ لگاتار آتے رہیں. یہ آج آپ کے لیے کوئی الجھانے والی بات یا الجھنے والی بات نہیں ہے، پریشان کن بات بھی یہ نہیں ہے. یہ بہت اس سے پہلے سوال آ چکے ہیں. آپ اپنے مرجع کی طرف ضرور رجوع کیجیے گا، اپنے مجتہد سے فتویٰ دریافت کیجیے گا، اسی کے مطابق آپ عمل کیجیے گا. اس میں کوئی پریشان ہونے کی اور حیران ہونے کی یا الجھ جانے کی کوئی ایسی بات نہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میں سید غیر باز گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بولو بیٹا. ایک ہی سوال. مولانا آج میں آپ سے دو چھوٹے سوال کرنا. ایک سوال بیٹا، سب کو ہم ایک سوال دے رہے ہیں، آپ کو بھی ایک سوال پلیز. میں کیونکہ میں دونوں ابھی ایک سوال کر دے جلدی تاکہ دوسروں کا بھی ٹائم جو ہے نا ان کو بھی دیا جائے. بولو. مولانا میں دونوں سوال نہیں ایک سوال کے لیے آپ ان کو ضرور دیجیے گا موقع. ہمارے بہت برخوردار بہت ہی پیارے بچے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر بھی دے، اور ان کے والدین کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں. ایک سوال وہ دوبارہ آ کر کے کر سکتے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابدی صاحب میں گجرانوالا پاکستان سے بول رہا ہوں. لیاقت علی صاحب فرمائیے. جی قبلہ محترم اس طرح سے ہے کہ ادھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پروگرام تو آپ کا نہیں میں سن سکا، لائٹ چلے گئی ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے کیونکہ صبح کے وقت ادھر جو ہے نا کیبل والے وہ آپ کے پروگرام کی آواز کاٹ دیتے ہیں. اچھا بند کر دیتے ہیں. اتنا ڈرتے ہیں؟ جی بغض ایسا حسد ہے ان کے دلوں میں. تو وہ صبح کے وقت جو پروگرام آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں تو ان کی تقریر جو ہے نا ان کی آواز بند کر دیتے ہیں. جی تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا استفادہ میں کس طرح سے حاصل کروں. یہ اس کی انشاءاللہ جب پروگرام ختم ہو رہے ہیں تو اس کی آپ سی ڈی بھی لے سکتے ہیں، اس کی ڈی وی ڈی بھی لے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ پریشان بھی نہ ہوں. لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ ریپیٹ بھی 2 بجے دن میں کریں گے. یہ جو 3 دن ہمارے ہوتے ہیں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، تو تھرسڈے سے آپ منڈے کا پروگرام، فرائیڈے آپ جو ہے نا ٹیوزڈے کا، اور سیٹرڈے آپ جو ہے بدھ کا پروگرام ضرور دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. آپ گھبرائیے کہ نہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب خان جعفری عرض کر رہا ہوں ڈنمارک سے. خان جعفری صاحب ڈنمارک سے فرمائیے کیا سوال ہے، جلدی کیجیے. جناب میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دین جو ہیں اہل سنت کے، جو بھی ہمارے اسلام کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پنجتن پاک کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ کی پیروی، ان کے پیچھے چلنا یہ حق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرما دیا. اس کے باوجود یہ کیوں پردہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو یہ منافق لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. آپ کا سوال پہنچ گیا میرے بھائی. پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا عبدی صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ڈاکٹر غیور جعفری صاحب فرمائیے. بڑا اچھا ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک مختصر سا ڈائریکٹ سوال کروں گا کہ حسنین کریمین اور شریفین کے اقدام صلح اور قیام، کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے
साथ मुताबिक है या नहीं, तो फिर अगर है तो लोग उम्मत मुस्लिमा क्यों इनकार करती है? बस ये मेरा सवाल है, इसको मुझे दीजिए। पहली बात तो ये कि डॉक्टर गयूर जाफरी साहब, इनकार तो कोई नहीं करता है, जो इनकार करते हैं वो जानते हैं कि वो गलत करते हैं और गुमराह है। लेकिन ये सवाल कि आया सुलह इमाम हसन और क़ियाम इमाम हुसैन कुरान और सुन्नत की रोशनी में के मुताबिक है कि नहीं है, 100% है। जो ज़ात ख़ुद कुरान हो और कुरान नातिक की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा में कुरान की तालीम देती हो, वो ज़ात कि जिसको कुरान ने पाक मुताहर करार दिया हो, वो ज़ात कि जिसको रसूलुल्लाह ने अपना गोश्त, अपना खून और अपने वजूद का हिस्सा करार दिया हो, वो ज़ात कभी भी कुरान और सुन्नत से हट कर कोई बात ना काम ना कोई हुक्म कर सकती है। वो ज़ात इमाम हसन और इमाम हुसैन, इंशाअल्लाह कल आप हदीसों में सुनेंगे कि मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो अज़ीम बातें फरमाई कि जो हर एक की आंखों को खोलने के लिए काफ़ी होती। अगर सहाबा किराम, फिर ताबईन और तब ताबईन सारे अहले बैत अतहार के लिए जो हुजूर ने फरमाया था उसको समझते और उस पर अक़ीदा रखते और उन हदीसों को न झुटलाते, तो इतने मज़ालिम भी अहले बैत अतहार पर न होते। अगले कॉल को शामिल करते हैं। हमारे पास जो टाइम है 8:30 तक हम आपकी खिदमत में हैं, लेकिन मैं सवाल के जवाब भी साथ साथ देते जा रहा हूं ताकि आप जो जल्दी में हैं वो बग़ैर जवाब के ना रह जाएं। मैं इंशाअल्लाह यकीनन आज एक और गुफ्तगू आखिर में करूंगा जो कल के प्रोग्राम के हवाले से थी, और परवेज़ साहब ने चंद हवाले जो है वो भेजे हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। हम मैदान में हैं और मैदान में रहने का एक वाज़ेह सबूत यह है कि हम हर तरह के सवाल को एंटरटेन करते हैं, हम किसी भी सवाल से भागने वालों में से नहीं हैं। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम क़िबला, हाशिम रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ लंदन से। हाशिम रज़ा साहब फरमाइए। क़िबला, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शुरू में कि इंसान जो है उसके दिल में ईमान नहीं आ सकता जब तक कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। ये मैंने नहीं कहा है, हुजूर ने फरमाया, कसम खा के फरमाया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इस पैगाम का जो आपने जो रसूलुल्लाह का जो पैगाम दिया उसका आपको अल्लाह जज़ा दे जी। सवाल यह है क़िबला कि मैं दुआ करता हूँ नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से अहले ईमान में उठाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों में उठाए जी। तो इस सवाल का सवाल जो है वो ये है कि सुना ये कि शैतान अपने पूरे जोर पे होगा जब इंसान मर रहा होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो उस वक्त जो है इंसान के लिए एक बड़ी आजमाइश होती है कि वो अहले ईमान गुजरे, अहले बैत की रजा और खुशनुदी लेके अपने साथ जो है वो गुजर जाए दुनिया से जी। तो इसी में खुदा की खुशनुदी भी है बेसिकली जी हाँ। तो इस सिलसिले से अगर आप कोई दुआ हदिया फरमा दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। दुआ ठीक है। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मौलाना साहब, मैं मोहम्मद गुब लंदन से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, फरमाइए। जनाब को तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। आपकी खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहा हूँ और साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ। माशाअल्लाह। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत से मोहब्बत न करना ये ऐसे है जैसे तीर कमान से निकल जाता है, इस तरह भी ये लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं। बेशक। बात यह है कि जो टेलीफोन बगैर मोहब्बत के किया जाए वो भी बेकार है, जो इबादत बगैर मोहब्बत के की जाए उस इबादत का कोई फायदा नहीं। जिस तरह शैतान ने इबादत की है बगैर मोहब्बत के, 600 साल की इबादत बेकार चली गई क्योंकि मोहब्बत उसमें नहीं थी। इस तरह जो लोग भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं उनकी इबादत बिल्कुल जीरो है। और हम लोग आपका प्रोग्राम सुनकर दिली खुशी महसूस करते हैं कि आप हकीकत को सरल बयान कर रहे हैं और हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं। आपका बयान ऐसे है
जैसे कुरान पाक और अहले सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादों को अदब के साथ सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौला आपको भी सलामत रखे, आपकी मोहब्बत भरी कॉल हमें मोहब्बत से जो सरशार कर देती है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। चलिए हम इससे ज़्यादा कॉल नहीं ले सकते हैं। परवेज़ साहब ने सनद मांगी थी, सनद मैं दे सकता हूँ उन्हें किसी वक्त ऑफ एयर। दरमियान में अगर फ़र्ज़ करें राबिता उसका रावियों का टूटा हुआ है तो सिर्फ़ एक हदीस पर यह बात मुनहसर नहीं है, ये मैंने वजाहत उनकी कर दी है। मोहम्मद अज़हर सियालवी साहब पाकिस्तान से, उन्होंने पूछा कि यहाँ लोग कहते हैं माविया कातिब वही था। ये प्रोपेगेंडा ख़ुद माविया ने किया था। शाम मदीने से बहुत दूर, वहाँ जाकर के उसने 3-4 बातें लोगों में मशहूर करा दी ताकि अपना रोब जो है लोगों पर जमा सके। पहली बात ये कर दी कि मैं जिसका तुम मुसलमान होकर कलमा पढ़ते हो ना रसूलुल्लाह, उसका मैं रिश्तेदार हूँ। इतना रिश्तेदार हूँ कि वो बस बिल्कुल ही क़राबतदारी है, बहुत नज़दीक का रिश्ता है मेरा, और मैं खालुल मोमिनीन हूँ। ये वाहिद 9 बीवियों में से ये वाहिद ऐसी रिश्तेदारी की बात है जो मुआविया ने पहली मर्तबा अपने ज़माने में मशहूर कराई कि मैं मामू हूँ, खालुल मोमिनीन, मोमिनीन का मामू हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में सिर्फ़ हुजूर के बाद हुजूर की अज़वाज पर कोई बुरी निगाह न डाले, उनसे कोई इज़्दिवाजी रिश्ता न तलब करे, इसलिए फरमा दिया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोमिनीन के लिए हुजूर की बीवियां माँ की तरह हैं। यहाँ पर बाकी तमाम अहकाम उसके साथ नहीं है कि अगर माँ है तो फिर उसका पर्दा भी ख़त्म हो जाए, माँ है तो फिर उसका भाई जो है मामू हो जाए, उसका बाप ससुर हो जाए, नाना हो जाए पूरी उम्मत का, और उसका जो रिश्ता है और भी मज़ीद रिश्ते उसके साथ जोड़ के कोई उस पर फ़ख्र करे। हरगिज़ ऐसी कोई बात न कुरान में है, न सुन्नत में है, न दीगर अज़वाज नबी के भाइयों ने अपने आप को मामू डिक्लेयर किया सिवाय इस एक बनु उमैया के चश्म चराग मुआविया इब्न अबू सुफियान के। तो पहली बात तो ये मशहूर की कि मैं मामू हूँ, मोमिनों का मामू हूँ। दूसरी बात ये मशहूर कर दी वहाँ कि मैं जो है वो कातिब वही रहा हूँ। बात असल में यह है कि कुरान मजीद 23 साल की हुजूर की नूरानी ज़िंदगी पर मुहीत है। कुरान मजीद 23 साल में तदरीजी उसका जो नुज़ूल है वो नाजिल हुआ है। 13 साल मक्के के, और ये 13 के 13 साल कुफ्र, शिरको, ज़लालतो, गुमराही और रसूल और आले रसूल से दुश्मनी में जिसने गुजारी, उसका नाम है मुआविया, उसकी माँ हिंदा और उसका बाप अबू सुफियान। ये सारे के सारे कुफ्र में भी थे और बाकायदा बरसरे पैकार थे। इस्लाम के साथ इनकी लड़ाई थी और यही पेश पेश थी। फिर हुजूर की 10 साला ज़िंदगी हिजरत के बाद मदीने में, उसमें भी शुरू के 8 साल, 13 साल और 8 साल। 8वीं हिजरत में फ़तह मक्का का सिलसिला है और फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी ने इनको बजाय इसके कि आज़ाद क़ैद करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देते, अल्लाह के हुक्म से इन सब को माफ़ कर दिया और ये जो पकड़े हुए कैदी थे, जंगी कैदी, इनको रिहा कर दिया। इसीलिए इनको तुलक़ा कहा जाता है। ये जो आज़ाद करदा ग़ुलाम, आज़ाद करदा लोग हैं, वो अबू सुफियान भी है, मुआविया भी है और उसकी माँ हिंदा भी है। अब ये लोग जो आज़ाद करदा लोग हैं वो मदीने में 8वीं हिजरत को आए। अब मुझे बताओ, आखिरी 2 साल, अगर 2 साल के अरसे में पूरा कुरान नाजिल होता तो चलो इनको भी हम कातिब वही के तौर पर कहते हैं। नहीं, चलो हो सकता है 2 साल में जो आयतें नाजिल हुई हैं उनमें से शायद ये शरफ़ उनको भी हासिल हो गया हो,
جبکہ یہ بات بھی ہرگز کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے. انفیکٹ انشاءاللہ ہم حوالوں سے ثابت کریں گے کہ حضرت عباس سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے سفارش کی کہ یہ بیکار رہے گا، نوجوان ہے تو شرارتیں کرے گا، دل میں بغض ہے، یہ عمر اس کی بہت کم تھی، اس کے باوجود یہ بدر کے میدان میں اسلام کے لشکر سے لڑنے کے لیے کفر کے لشکر میں تھا اور اس کی دشمنی بہت زیادہ. تو یہ پھرتیلا نوجوان ہے، اس کو بیکار رکھیں گے تو شرارتیں کرتا پھرے گا، کوشش کریں کہ کسی کام میں اس کو لگا دیں. تو کام میں کیا لگایا کہ جو مال غنیمت آتا تھا اس کا حساب کرنا. چونکہ یہ پڑھا لکھا تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا. معاویہ ابن ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں، ہندہ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس کو لکھنے پڑھنے کا کام حساب کے اکاؤنٹس کے سلسلے میں اس کو لگایا تاکہ دیگر امور میں وہ شرارتیں نہ کرے. اس بات کو لے جا کر کے شام میں اس نے کاتب وحی کے طور پر پیش کیا اور وہ اتنا مشہور کرایا کہ آج بھی کچھ وکیل اسی بات پر جو ہے بہت زیادہ ناز کرتے ہیں. جبکہ آخری 2 دن جو 2 سال جو حضور کے تھے نا، اس میں یہ پوری طرح مدینے میں بھی نہیں رہا ہے، وہ ادھر ادھر حضور کے حکم سے جاتا رہا ہے اور ہرگز پڑھنے لکھنے کا، دین کو سمجھنے کا اور اسلام کو جاننے کا نہ شوق تھا، نہ اس نے کوئی اس شوق کو ادا کیا ہے اور نہ یہ کوئی اس کے آثار جو شام کی زندگی میں ہے وہ کہیں نظر آتے ہیں کہ اس نے کوئی دین سے بھی لگاؤ رکھا ہے. بہرحال یہ ہم بعد میں تھوڑی سی حوالے جات کے ذریعے سے وضاحت کریں گے. مقصود حسن سید صاحب نے جو بات پوچھنی چاہی، میں نے عرض کیا کہ صبر کریں کہ وہ انشاءاللہ ان قریب بات آئے گی. خان جعفری صاحب ڈنمارک سے پوچھا کہ علماء جو سب جانتے ہیں کہ محبت ہی سب کچھ ہے تو پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں مصیبت ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے یہ مصیبت کیا ہے کہ وہ کیوں معاویہ کو کسی طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، بچاتے ہیں معاویہ کو. اس لیے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ ایک دفعہ معاویہ کو آپ نے نظروں سے گرا دیا تو صرف بات وہیں تک نہیں رہے گی، بات آگے تک جائے گی اور وہ بات جب آگے تک جائے گی تو شاید دکانیں بند ہو جائیں گی اور صرف ہر جگہ اہل بیت ہی کا مکتب راج کرے گا. ڈاکٹر غیور جعفری صاحب نے پوچھا امام حسن کے صلح اور قیام امام حسین کیا مطابق ہے کہ نہیں؟ میں نے بتایا کہ یقیناً مطابق ہے اور یہ وہ ذات ہیں کہ جو خود عین سنت عین قرآن ہیں اور قرآن کے عین مطابق سب کچھ کرتے رہے. ہاشم رضا لندن سے دعا کے لیے کہا کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ایمان پر ہمیں موت آئے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائے. تو کوئی دعا بہترین تعقیبات نماز یومیہ کے اندر رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابہ وبالکعبۃ کعبہ وبالقرآن کتابہ، اس کے بعد وبعلی ولی و امامہ وبالحسن والحسین. تمام عقائد میں کا اس دعا میں اظہار ہوتا ہے کہ میں تو راضی ہوں، اللہ میرا رب ہو، نبی مکرم ہمارے اللہ محمد ہمارے نبی ہوں، کتاب ہماری جو ہے وہ قرآن ہو اور کعبہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ ہو. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ کے نبی کے بعد علی میرا امام ہو، حسن میرا امام ہو، حسین میرا امام ہو، 12 اماموں کا نام. پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح میں راضی ہوں ان کو بھی مجھ سے راضی کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. یہ دعا ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیے گا. تو حدیث میں آیا ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ جو اس کی پابندی سے دعا کرتا رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بے ایمان مرنے نہیں دے گا، ایمان کے ساتھ اسے موت آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں. 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، 2 دامن ان 2 ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہوں. ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو.
کسی اور کے دل میں ہمارے محبت نہ ڈال سوائے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. ہم انہی کی محبت پر جئیں، انہی کی محبت پر مریں، انہی کی محبت پر اٹھائے جائیں اور انہی کی محبت کے اجر کے طور پر جنت میں ہمیں جگہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.